ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ تعالیٰ نے بدعتیوں کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے۔ اللہ مالک الملک انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ احتجز التوبہ عن کل صاحب بدعہ، ان کی توبہ کے سامنے رکاوٹ ڈال دی ہے کہ ان کی میں نے توبہ ہی قبول نہیں کرنی۔ اور حسن بصری کی روایت کی الفاظ ہیں حتی یدعہا، جب تک بدعتی بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک مالک الملک اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے۔ آپ دیانتداری سے بتائیے، ایک بندہ ساری رات بیچارہ دعا بھی کرے اور ہاتھ میں جو ہے وہ ذکر و فکر کے لیے تسبیح بھی تھام رکھی ہو، ذکر تو اچھی ہے نا بات، ذکر تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن بدعت کا مرتکب ہے، نہ اس کے کام یہ ذکر آیا نہ اس کے کام یہ سجدے آئے۔ اس سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ محنت کرنے کے باوجود بھی قیامت کے دن اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور بدعت کا سادہ سا مفہوم کیا ہے؟ الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور ہم کہیں کہ یہ بھی دین ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ امت سے یہ نیکی چھپا لی تھی، یا یہ کہنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی نیکی آج ہمیں پتہ چلا ہے۔ اور جس کے دماغ میں دونوں سوچے آ جائیں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ سنن الدارمی کی روایت ہے اور آپ یہ روایت سن کے حیران ہوں گے۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ جمع ہیں اور حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک شخص ہے وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ ایک ہی آواز سے سارے شروع ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے تم اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو، وہ بیک زبان شروع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ 100 مرتبہ کہو۔ دیانتداری سے بتائیے سبحان اللہ یہ نیکی ہے کہ گناہ؟ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا کتنا اچھا عمل ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ذکر ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ اکبر یہ کلمہ میرے رب کو کتنا پسند ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مسجد میں یہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں تم نے روکا کیوں نہیں؟ کہا ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے کیا کہا؟ لقد سبقتم سبقا بعیدا، اور کہاں چلے گئے ہو؟ تم نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا، ابھی تو اس پیغمبر کے گھر کے جو برتن بچے تھے وہ نہیں ٹوٹے اور تم نے محمد مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا۔ اگر اس دور میں بھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پسند نہیں، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، دیانتداری سے بتائیے میں اور اگر لا الہ الا اللہ یہ سارے مبارک کلمے کو بھلا کے صرف اللہ کی بجائے ہو کی بات ہی کرتے نظر آئیں تو یہ کون سا دین ہوگا؟ اور بات بھی خود سے گھڑیں کہ بعض دفعہ انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور فنا فی اللہ ہو جانے والے کو پھر اللہ کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ہو اور ہو کا نعرہ لگاتا ہے۔ کیا رب کے سامنے قیامت کو پیش نہیں ہونا؟ کیا اس کا کوئی جواب بن پائے گا قیامت کے دن کہ یہ کس حدیث میں آیا ہے، یہ قرآن کی کس آیت سے میں نے سیکھا؟